الرحمن الرحیم میرے ساتھ ٹیکسلا کی جانی پہچانی شخصیت بلکہ ہمارے ساتھ 1 ماہ 2 ماہ کے وقفے کے دورانیے میں شاہ صاحب کی ملاقات رہتی ہے، اور یہ ملاقات ایسی ہے کہ اس سے عوام بھی پوری پذیرائی دے کر سنتے ہیں۔ تو محترم صاحب سے پہلا سوال بھی ہے اور بڑا زبردست سوال ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ نے بڑی نصیحتیں کی تھیں، بڑی گہری سوچیں دی تھیں، لیکن وہ تو پھر اب اپنا آپ نقصان میں چلے گئے ہیں، یا ان کا سیاسی پوزیشن کیا ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رفاقت صاحب۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی نصیحتیں تو ایک تحصیل تک میرا خیال ہے جاتی ہیں یا پورے ڈسٹرکٹ میں چلی جاتی ہوں گی۔ سبق تو ان لوگوں نے سیکھنا ہے نا، اپنے جو ان کی کارکردگی ہے پچھلے 8-9 سال کی اس سے، لیکن یہ بیسکلی یہ ایک ایسا مطلب کہ گروپ ہے جو نصیحت تو کسی کی سننا ہی نہیں چاہتا، اور نہ یہ اپنے لیڈروں کے ساتھ ان کی نصیحت نہیں سنتے، تو میری اور آپ کی نصیحت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو ایک باغیانہ سوچ جو ان کے اندر پیدا کر دی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، جس سے نوجوان تھوڑا سا متاثر ہے، باقی عام لوگ آہستہ آہستہ ان سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور یہ اپنی پارٹی کو نقصان دے رہے ہیں ان چیزوں سے۔ جو سیریس لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب اس موقع پر اگر آپ انہیں کوئی نصیحت کریں تو کیا کریں گے جی؟ کس کو؟ پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی سر مذاکرات کرے۔ دیکھیں اس ملک میں حل مذاکرات کے علاوہ کیا ہے؟ پیپل پارٹی اور نون، مطلب کہ ہماری دور زندگی میں جو سیاست تھی وہ ان دونوں کے درمیان تھی، لڑائی کرتے کرتے آخر معاہدے پہ آنا پڑا ان کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صاحب کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑا۔ وہ جماعت، وہ اسلامک ایک مذہبی جماعت تھی، یہ دوسرے سیکولر تھے، لیکن ان لوگوں کو ساروں کو بیٹھنا پڑ گیا بات کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کتنی میچورٹی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اور سیاست میں اور جمہوریت میں تو بغیر مذاکرات کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نکل سکیں آگے۔ نہیں کر سکتے۔ یہ تو سوچنا بھی، جمہوریت اگر ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، آپ اس کے لیے جنگ کریں پھر بادشاہیت کے لیے۔ اچھا، تو شاہ صاحب انہوں نے کوئی سارا ملبہ اٹھا کے گنڈا پور پر ڈال رہے ہیں، اور وہ اس بارے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ عہدیدار اپنی پارٹی کے اور حکومتی عہدیدار کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کی اپنی 100 مجبوریاں ہیں، جو اس کو عہدے ملے ہیں اس کے تو عوام کو ساروں کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے۔ وہ اس کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ وہ بھائی وزیر اعلیٰ کو تو نہ نکالو نا، آپ پارٹی لیڈرشپ کو نکال کے لے آؤ احتجاج کے لیے۔ احتجاج کے لیے تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا ماحول بنائیں کہ اس کو کوئی اپنا ہم نوا تو تصور کرے۔ بالکل سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ کے پی کے میں 2 شہر ہی جو ہے نا وہ پیرس بنا دیں، جو وہ پورے پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں نا۔ ہاں جی، وہ پشاور کو، مردان کو، چارسدہ کو پیرس بنا دیں، تاکہ لوگ دیکھیں جی کہ یہ ماڈل ہوگا پورا پاکستان۔ حکومت تو ہے نا ایک صوبے میں۔ اچھا شاہ صاحب، بلاول جو ہے اس کے بارے میں چہمگوئیاں جاری ہیں جی کہ وہ کوئی اگلے سیٹ اپ میں بلاول بڑا شائننگ ہے، بڑا بلاول کے میں نے گفتگو بھی سنی ہے، ویسے بھی لائٹر۔ تو بلاول کے اندر ایک چیز جو اس کو اپنے نانکوں کی طرف سے ملی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور یہ جو زرداری صاحب ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ گرو ہیں مذاکرات کے۔ تو بلاول کو اللہ کرے کامیابی ملے۔ بلاول کو تھوڑی سی اپنی ٹیم جو ہے نا وہ ینگسٹر کی کرنی پڑے گی۔ اس کو اپنے پرانے انکلس اچھی بات ہے ہونے چاہیے ساتھ، لیکن بلاول کی اپنی ٹیم ینگسٹر ہونی چاہیے۔ اور پنجاب میں بھی شاہ صاحب اس کو کوئی سیٹیں نکالنی چاہیے۔ پنجاب میں اس کو تو سیٹیں نکالے گا، پنجاب میں وہ اپنی سیاست تو اس طرف لائے نا، پنجاب کا مزاج کو سمجھے۔ وہ سندھ پہ جب ڈیپینڈ کرتے ہیں تو سندھ کے اور حالات ہے، پنجاب کے اور حالات ہے۔ پنجاب میں نے کہا نا وہ ینگسٹرز کو انگیج کرے نا۔ یہ پی ٹی آئی سے ہلاک کرے تو اور زیادہ بہتر ہوگا، یا کیا سوچتا ہے؟ پی ٹی آئی تو ہلاک کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتی، کرنا ہی نہیں چاہتی۔ پی ٹی آئی کے لیے تو جو ان کی اپروچ ہے یا سوچ ہے، پی ٹی آئی میں وہی لوگ ہیں جو کل پیپل پارٹی پہ تھے، تو وہ بھی وہ فنا ہوئے، اور یہ بھی کوئی ایسا سسٹم بنے گا سر ان کو لے کے سمت دکھانے والا، ان کی بہتری کے لیے کوئی بات کرنے والا نہ ہوا۔ ابھی عمران خان نے ویسے تو مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، اور اس سے
گورنمنٹ لیول پہ بات چیت ہوگی. دیکھیں اچھا. اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ کو جتنا بہتر عمران خان جانتا ہے نا, میں اور آپ نہیں جانتے. یہ شاہ صاحب بڑی دل لگی والی بات کر رہی ہے. تو نہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں نا, مطلب کہ آپ کو پتہ ہاں بالکل 2018 میں یہ اور 2018 نے یہ 13 سے جتنے قربت انہوں نے انجوائے کی ہے, میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی کو اتنی قربت نہیں ملی. لیکن اب عمران خان سمجھے کہ 13 اور 23 میں بڑا فرق ہے, نکل گئے حالات, وہ لوگ چلے گئے ہیں, آپ نے ان کی اپروچ کے مطابق کام نہیں کیا. جو اس ایجنڈے پہ وہ آپ کو لائے تھے, وہ ایجنڈا آپ نے مطلب وہ راستے میں چھوڑ دیا, اور یا وہ جو لوگ ایجنڈا بنانے والے تھے وہ ریٹائر ہو گئے تھے, یا مسئلہ تو کوئی ہوگا. شاہ جی ہمارے وکلاء کا بھی ماشاءاللہ جی ماحول جاری ہے, بنا ہوا ہے. ہاں جی اللہ کرے گی وکلاء ہمارے ہر سال آ جاتے ہیں. یہ تو ایک لوکل اور باہر کی عزت کا سوال ہے, اور یہ باہر والوں کو سیریسلی اپنے اندر رکھ کے تو اس کا کام کرنا چاہیے. ان کی بردر آؤٹ ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس پہ. لیکن کچھ سالوں سے نے جب گروپ بنائے ہیں تو اب گروپ اتنے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ دوبارہ گروپ تو ہر جگہ بنتے ہیں, سرکشی تو نہیں بن جائے گی. پتہ ہے نا, ضد شدے ہو جاتی ہے, گروپ تو بنتے ہیں. میں تو ابھی چیک کر رہا تھا, مجھے تو وکاس کی پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے جنرل سیکرٹری پہ. جنرل سیکرٹری بھی اچھا میں چیک کر رہا تھا, میں نے دیکھا ہے اس کی پوزیشن بہتر ہے. اس کی پوزیشن بہتر. تو چلو شاہ صاحب آپ کی تو یہ جو ہے پیش گوئی جو ہے وہ اس کو آگے دیکھ ہی لیتے ہیں. تو شاہ صاحب بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی ساٹھ اٹھ رہے ہیں جی کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جی. اور اب اگر ٹیکسلا میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بن گئے یونین کونسل بن گئی تو 5 یونین کونسل میرے خیال میں بن رہی ہیں اس کی شہر کی, 3 سے 4 5 ہو گئی, 5 ہو گئی ہیں. اچھی بات ہے یونین کونسل بنے. ان کے ممبران بھی میں نے تو ابھی اسٹڈی نہیں کیا, اس کے ممبران وہی ہیں جتنے پہلے ہوتے تھے, یا وہ وہی سیٹ اپ لایا ہے. ہاں جی, اختیارات بھی وہی دیے ہیں. وہ اختیارات بھی یہ تو دیکھنا پڑے گا آدمی کو. اختیارات اگر وہ دیے تو پھر یہ اچھا ہے, ورنہ تو ویسے لوگوں کو لڑانے والی بات ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ کے ہمارے پہ انٹرویو پر پچھلی دفعہ ایک پی ٹی آئی کے بڑے پڑھے لکھے نوجوان نے ایک کیا کہ ہمارے میڈیا, مولوی اور جاگیردار, آپ جاگیرداروں میں آتے ہیں نا, تو ان سب پر آج تک میڈیا کی چھاپ ہے. میڈیا ان تینوں آدمیوں کو زیادہ پرائرٹی دیتا ہے میرے خیال میں, یا اس بارے آپ کیا خیال ہے؟ آپ تینوں کو کور کر لیں گے یا صرف اپنی ذات کو نکالیں گے جی؟ نہیں, میں ساروں کو کور کرتا ہوں. میں نے کہا یہ نوجوان جو ہے نا, ہم بھی نوجوان تھے نا, تو ہم بھی یہی سوچا کرتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں, اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جاگیردار, مولوی اور تیسرا کون اس نے بولا ہے, تیسرا میڈیا, مولوی اور جاگیردار اور اسٹیبلشمنٹ. بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب نوجوان ہوگا نا 40 سال کا, تو یہ بھی یہی ہوگا جو ہم ہیں. سمجھئے, نہ یہاں پہ کوئی جاگیردار ہے, نہ کوئی مولوی ہے, سارے مفاد پرست ہیں. اور شاہ صاحب میرے خیال میں اور یہ سوچ جو ہے نا, یہ متاثر کرتی ہے ان کو. یہ جھوٹی موٹی جالب جیسے شاعر آ جاتے ہیں, میں نہ منساں تو بیڑا کرو کہ ملک نہ ہونا ہے. تو نوجوان تو نہیں سمجھتا, وہ اپنی جو 10 سال کی ایج جو ہے وہ مختلف نظریاتوں پہ لگا کے تو گزر جاتا ہے. نظریہ دنیا میں وہ چلتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے. آج کل نظریہ جو چل رہا ہے وہ کیپٹلزم کا چل رہا ہے. کیپٹلزم, کام کرو گے, منافع میں حصہ کرو گے تو دنیا میں سروائیو کرو گے. ہاں بالکل, پہلے کام کرو, پھر منافع میں حصہ کرو گے, اور پھر انجوائے کرو, وگرنہ نہیں تیاڑی لگاؤ اور پیاز تھوم لے کے گھر بس چپ کر کے گزارا کرو. شاہ صاحب بہت بہت مہربانی. کیا مزید کو کہنا چاہیں جی؟ نہیں شکریہ. کیا میں تو سب کو یہی کہتا ہوں کہ اس ٹیکسلا کو بہتر کریں. ابھی وہ آپ کے گرین والے ہیں, ان کو میں نے ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ یہ محکمہ جنگلات والے سے مل کے یہ پہاڑی لیں, ان سے تھوڑا سا ایریا, اس پہ جا کے کام کریں. اس پہ جا کے اچھے لڑکے کام کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ اچھی تو جو ہے. وہ پچھلی بار میں نے آپ کی گلی دکھائی تھی, پر وہ
تھوڑا سا کیا جذباتی ہو گئے تھے کہ یار یہ نہیں میرا شوق ہے، شوق میں ہے، وہ گلی اچھا۔ کو دکھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس سے میری نہیں میں نے خود ہاں، کیپچر کی تھی۔ میں آپ نے دکھائی تھی مجھے پودوں کا، میں نے اپنی زندگی میں شاہ صاحب ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں میری کسی بار، میٹنگ پہلے ہوتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے۔ اچھا لیکن ان کو نصیحت کریں کہ وہ ٹیکسلا میں اگر وہ ایک ان سے پہاڑی لے لیں اور اچھا، اس پہاڑی پہ یہ اپنا کوئی مخصوص 50 جگہ 100 بنا کے کنال وہاں پہ کام کریں، ان کا بڑا اچھا کام ہے ریلوے سے، ہے بہت اچھا جی، نوجوانوں نے بہت اور نوجوانوں کو اس قسم ذوق کے کام بنایا ہے۔ کرنے ہاں بالکل یادگاریں بالکل، یہ ہونی چاہیے یہ کہ یادگار ہم نے ہونی وہاں پہ یہ کیا، ہم نے وہاں، یہ نوجوانوں کا کام ہے، یہ نوجوانوں نوجوانوں کا کام، یہ لیڈرشپ اور یہ نہیں، یہ ان کو کہیں بھی بھیج دیں گے، اوپر اور سیاست ہو رہی ہوتی ہے، یہ نیچے اور سوچ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا سیاست کیا ہوتی ہے۔ جو لوگ مار کھا رہے ہیں کل مجھے آپ اور میں ان کو دیکھیں گے کہ وہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ نظر آئے۔ اور بالکل یہی ہوگا کہ پارٹیاں کوئی بھی نہیں دیکھتی۔ پی ٹی آئی نے بھی آگے جب عہدے دیے تو میں خود دیکھتا ہوں، میرا ایک دوست ہے وہ 10 سال پہلے پی ٹی آئی میں آیا، جب عہدوں کی باری آئی وہ ملک احتشام، ٹھیک ہے جی، اور دوسرے سارے سب سے پہلے وہ آیا پی ٹی آئی میں، لیکن جب عہدے دینے کی بات، پہلا جیلا ہے، پہلا جیلا ہے یا یوتھیا، لیکن اور جب وہ ہاں جب شہر میں بانٹنے لگے تو وہ اہل پہلا تھا، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے احتشام بھائی کے میں عمران خان کی نظریات کا بہت بڑا حمایتی ہوں۔ ہاں اس وقت میرا خیال وہ ہم نے گراؤنڈوں میں عمران خان کو دیکھا ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے پرانا حمایتی تھا جی۔ نہیں اس کی نظریات کا، وہ ایک اچھا نظریاتی نظریات، آدمی، نظریات اس کی کوئی یہ نہیں تھا، اس کو فیوریٹزم شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، نہیں آیا، میں جانتا ہوں اس کی نظریات کے ساتھ بہت پختگی ہے، پختگی ہے۔ وہ تبدیلی واقعی چاہتا تھا کہ مطلب کہ چینج لائے اور یہ کرے اور وہ کرے، تو میں تو حمایتی نہیں تھا، لیکن میں احتشام بھائی کی باتیں سنتا رہتا تھا، وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا۔ شاہ صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر دیتے تو نہیں نا، ہاں عہدے نہیں ملتے جی، تو شاہ صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، بہت بہت مہربانی جناب۔